السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، اس سے قبل آپ کی خدمت میں تدوین قرآن کے متعلق چند ویڈیو پیش کی تھی، جو کہ علامہ اسلم جیراج پوری کی کتاب تاریخ القرآن سے ماخوذ تھی۔ یہ ویڈیو تفاسیر قرآن کے متعلق ہے اور اس ویڈیو میں علامہ اسلم جیراج پوری کی کتاب تاریخ القرآن اور علامہ نیاز فتح پوری کی کتاب اسلام اور علماء اسلام کے مضامین سے ماخوذ ہے۔ علامہ اسلم جیراج پوری لکھتے ہیں کہ عہد نبوت ہی میں قرآن کی تفسیر اور تشریح کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ صحابہ اور نیز تابعین میں ایک جماعت علوم قرآنیہ میں نامور اور ممتاز ہوئی۔ پہلی تفسیر: جب تدوین کتب شروع ہوئی تو خلیفہ عبد الملک اموی کی فرمائش سے پہلی صدی ہجری کے اواخر میں سعید بن جبیر نے قرآن کی تفسیر مدون کی۔ تیسری صدی ہجری میں امام ابن جریر طبری نے اپنی مشہور تفسیر لکھی۔ اس میں انہوں نے بسلسلہ اسناد اس کل علم کو جمع کر دیا جو قرآن کے متعلق اس وقت تک مسلمانوں کے پاس تھا۔ یہ ام التفاسیر کہی جاتی ہے کیونکہ زمانہ مابعد میں جس قدر تفسیریں لکھی گئی ہیں ان سب کا ماخذ یہی ہے۔ طبری کے بعد علماء اسلام نے اس قدر تفسیریں لکھی جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح محدثین اور فقہ کی کثرت تھی، اسی طرح مفسرین کی بھی ایک جماعت کثیر ہر زمانے میں رہی۔ بعض تفسیریں اس قسم کی لکھی گئی ہیں جو 200 اور 300 جلدوں میں ختم ہوئی ہیں۔ تفسیر حقائق 500 جلدوں میں ہے۔ علامہ اسلم جیراج پوری لکھتے ہیں کہ لوگوں نے زیادہ تر اپنے خاص عقائد کے مطابق تفسیریں لکھنی شروع کی۔ معتزلہ نے اعتزال اور صوفیوں نے تصوف کے رنگ میں آیات کے معنی لکھے اور اپنے خیالات کے مطابق ان کی تعویل کی۔ اس وجہ سے جس قدر تفاسیر کی کثرت ہوتی گئی، اس قدر قرآن کی اصلی اور صحیح تعلیم سے دوری ہوتی چلی گئی۔ اہل تشیع نے جو تفسیریں لکھی ہیں وہ ان کے علماء سے ماخوذ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن ایک روشن اور مفصل کتاب ہے، وہ اپنی تفسیر آپ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نہایت مبین اور آسان بنایا ہے۔ وہ انسانی تشریح و تفسیر کا مطلق محتاج نہیں ہے، البتہ کتب تفسیر سے اس کے طریقہ فہم اور عکس مسائل میں مدد ملتی ہے۔ موجودہ تفسیروں میں سب سے مقدم طبری ہے۔ قرآن فہمی کے لیے آج بھی سب سے اچھا ذخیرہ وہی ہے، کیونکہ اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارے سلف صالح نے اس کتاب کو کس طرح پر سمجھا تھا، اور اگرچہ اس قسم کی روایتیں ہیں لیکن سلسلہ سند موجود ہونے کی وجہ سے ان کی تحقیق بہت آسان ہے۔ اس تفسیر کی نسبت بعض علماء اسلام کا قول ہے کہ اس کے حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی شخص عرب سے چین تک کا سفر کرے تو کوئی بڑی بات نہ ہوگی۔ دوستوں اور ساتھیوں، علامہ نیاز فتح پوری تفسیر کے متعلق لکھتے ہیں، قرآن علوم و فنون کی کتاب نہیں بلکہ صرف تعلیم اخلاق کی ہے۔
رہ گئے قصص قرآنی اور مابعد الطبیاتی بیانات یا معجزات، سو ان کا منشا بھی محض درستی اخلاق ہے، جس پر اگر فنی حیثیت سے گفتگو کی جا سکتی ہے تو اس کا تعلق علم الکلام سے ہے، نہ کہ نفس علم القرآن سے۔ علوم دینیا میں علم قرآن یقیناً اساسی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس کا تعلق بھی زیادہ تر عمل سے ہے، نہ کہ اس بحث سے کہ قرآن کتنا فصیح و بلیغ ہے اور اسے الہام خداوندی سمجھنے پر ہم مجبور ہیں یا نہیں۔ تاہم اگر ان باتوں کو علم قرآن ہی سے متعلق سمجھا جائے تو اس کا تعلق مذہب سے ہوگا، نہ کہ علوم و فنون سے۔ تفسیر کے معنی توضیح یا سمجھانے کے ہیں، اور یہ لفظ صرف قرآن کی توضیح اور تشریح کے لیے مخصوص نہ تھا۔ حکمت اور کتابوں کی شرح کے لیے بھی لفظ تفسیر کا استعمال کیا جاتا تھا، لیکن مذہبی اصطلاح میں لفظ تفسیر صرف قرآن کی توضیح اور تشریح کے لیے مخصوص ہے۔ علم تفسیر کا تعلق ادبیات اور روایات سے ہے، یعنی ایک تو لسانی اور نحوی حیثیت سے قرآنی آیت کا مفہوم سمجھنا، اور دوسرے روایت تو احادیث کی مدد سے یہ بتانا کہ فلاں آیت کب کن حالت میں نازل ہوئی اور اس کا حقیقی مفہوم و مقصود کیا ہے۔ اسی سلسلے میں قرآنی قصص و حکایت، جنہیں اسرائیلیات کہتے ہیں، آیات متشابہات، ناسخ منسوخ، اخلاقیات، معجزات اور احکام تشریعی سے تعلق رکھنے والی جو آیات کلام مجید میں پائی جاتی ہیں، ان سے بھی مفسرین بحث کرتے ہیں، لیکن اس تمام بحث کا تعلق زیادہ تر روایت ہی سے ہوتا ہے، اور عقلی حیثیت سے ان مسائل پر کوئی گفتگو نہیں کی جاتی ہے، اور کسی مفسر نے اس کی کوشش بھی کی ہے تو وہ تفسیر سے ہٹ کر زیادہ تر علم الکلام کی چیز ہو گئی۔ بعض تفسیریں ایسی ہیں جن میں صرف مروجہ کو ظاہر کر کے آیات کا ترجمہ دوسرے الفاظ میں کر دیا گیا ہے، اور اس قبیل کی تفاسیر میں جلالین کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ بعض تفاسیر میں ہر جملہ ہر لفظ کو سامنے رکھ کر تشریح کی گئی ہے، اور بعض میں صرف صورتوں کو سامنے رکھ کر ان کی توسیع کر دی گئی ہے۔ اسلامی لٹریچر میں کتب تفاسیر کا بہت بڑا ذخیرہ پایا جاتا ہے، اور اسلامی عہد کے ہر زمانے میں متعدد تفاسیر لکھی گئی، جن میں سے اکثر ضائع ہو گئی اور بعض اب تک موجود ہیں۔ تفسیریں زیادہ تر عربی میں لکھی گئی، کیونکہ ان کے لکھنے کے لیے عربی زبان کی مہارت ضروری تھی، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ دنیا کی دوسروں زبانوں میں تفسیر لکھنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ مغربی زبانوں میں تو خیر یہ رجحان بہت بعد کو پیدا ہوا، لیکن اسلامی ممالک کی زبانوں میں یہ سلسلہ بہت پہلے سے شروع ہو گیا تھا، اور بات کو اس طرف اس قدر توجہ ہو گئی کہ اگر آپ تمام تفاسیر کی فہرست اپنے سامنے رکھیں تو معلوم ہوگا کہ اکثر کتب تفسیر کے مصنف عجمی النسل تھے، یعنی کہ عربی النسل نہ تھے۔ عربی زبانوں میں جتنی تفاسیر لکھی گئی، ان میں طبری، زمخشری، رازی اور بیضاوی کی تفسیروں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ طبری بڑے مورخ تھے اور بڑے مفسر بھی۔ اس کی تفسیر بڑی مبسوط اور مفصل ہے، اور اس کی بنیاد صرف روایت پر قائم ہے۔ زمخشری چونکہ مفکر بھی تھے، اس لیے ان کی تفسیر کشاف میں معقولاتی رنگ بھی پایا جاتا ہے۔ یہ تفسیر طبقہ خواص میں اتنی مقبول ہوئی کہ علامہ تفتزانی اور سید شریف
شریف جرجانی ایسے اکابر علماء نے اس کی شرحیں لکھی۔ رازی کی تفسیر کبیر بھی اپنی جگہ خاص اہمیت رکھتی ہے، لیکن عام طور پر بیضاوی کی تفسیر نے بڑی شہرت حاصل کی، اور جو مطالب قرآنی اس میں بیان کیے گئے ہیں انہیں جمہور نے سمجھا۔ بعد کی تفسیروں میں بروسا کے اسماعیل حقی کی تفسیر ترکی ممالک میں زیادہ مقبول ہوئی۔ علم تفسیر بڑا قدیم علم ہے اور اس کی ابتدا آغاز عہد اسلام میں ہو گئی تھی، چنانچہ استنبول کی حمیدیہ لائبریری میں تفسیر کا ایک نسخہ پایا جاتا ہے، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اسے خود ابن عباس وفات 28 ہجری نے لکھا تھا۔ علم تفسیر اردو میں بھی بہت سی تفسیریں لکھی گئی، لیکن ان سب کی بنیاد قدمہ کی تفاسیر پر قائم ہے۔ جو نقائص ان میں پائے جاتے ہیں وہی ان میں بھی موجود ہیں۔ عہد حاضر کے ایک مشہور مصری عالم شیخ طنطاری نے عہد حاضر کے علوم حکیمیہ کو سامنے رکھ کر ایک تفسیر لکھی ہے، لیکن اس میں ضرورت سے زیادہ عقل سے کام لیا گیا ہے، اس لیے صحیح معنوں میں تفسیر اسے بھی نہیں کہہ سکتے۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل احساس انفو کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹس کیجیے اور شیئر کیجیے تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے مختصراً قرآن کی تاریخ، تدوین، تفسیر اور دیگر چیزوں کے متعلق معلومات آپ کو فراہم کر رہے ہیں۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے کتب اور انٹرنیٹ پہ مختلف مضامین سے استفادہ حاصل کر اپنی معلومات کو مزید بہتر سے بہتر بنائیے۔ شکریہ۔